ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت میں گھر سے نکلنے لگا تو گیٹ کے آگے ایک سفید رنگ کا کتا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے پاؤں زمین پر مارا کہ وہ ڈر کر بھاگ جائے، پر تب غور کیا کہ اس کی ایک ٹانگ خون سے لت پت تھی، جیسے کسی نے اینٹ یا پتھر سے مارا ہو۔ وہ کتا ڈر کر زخمی ٹانگ سے ہی لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کر تھوڑی دور جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے غور سے اس کی شکل دیکھی تو محسوس ہوا جیسے وہ تکلیف میں روتا ہو رہا ہو۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات باقی تھے۔ مجھے ترس آ گیا اور میں جس کام سے نکلا تھا وہ بھول کر میں اندر گیا اور کچن میں جو تھوڑا سا دودھ اور رات کی پڑی ہوئی روٹی لے کر آیا۔ برتن میں دودھ ڈالا اور روٹی کے ٹکڑے کر کے اس دودھ میں ڈال کر کتے کے آگے رکھ دیے۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس نے مجھے پاس آتا دیکھ کر وہاں سے جانا چاہا، مگر دودھ کا برتن دیکھ کر وہیں بیٹھا رہا، اور جب میں دور جا کر کھڑا ہوا تو اس نے وہ روٹی کھانا شروع کر دی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر پایا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ دوپہر کو واپس آیا تو وہ گیٹ کے آگے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے پھر سے روٹی اور دودھ اسی برتن میں لا کر آگے رکھ دیے، پر اس بار وہ مجھے پاس دیکھ کر ڈرنے کی بجائے پونچھ ہلا کر جلدی جلدی روٹی کھانے لگا۔ 3-4 دن یوں ہی بلا ناغہ اسے 3 دفعہ روٹی کھلائی، اور اس کی ٹانگ میں جو زخم تھے وہ خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ اس دن کے بعد میرے گھر میں ہر آنے جانے والے کو ایک چوکیدار کی طرح سونگھ کر چیک کرتا ہے۔ رات کو کوئی کھٹکھٹا سنتا ہے تو فوراً بھونک کر خبردار کرتا ہے۔ میرے بچے باہر نکلتے تو پوری کالونی میں جہاں بھی جاتے ان کے پیچھے پیچھے جاتا۔ مجھے دور سے آتے دیکھ کر بھاگ کر میری طرف آتا جیسے مجھ سے اداس ہو۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، میں سو رہا تھا کہ اچانک کتے نے ایک بہت عجیب طریقے سے بھونکنا شروع کر دیا۔ آج تک وہ ایسے کبھی نہیں بھونکا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کو کاٹنے لگا ہے۔ میں اٹھ کر باہر کی طرف دوڑا تو دیکھا کتے نے ایک فقیر کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی اور وہ کر رہا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا اور مجھے دیکھ کر بھی کتا اس کو چھوڑنے کو تیار نہ تھا، یہاں تک کہ میں نے ایک چھڑی لے کر کتے کو ماری۔ تب جا کر کتے نے فقیر کی ٹانگ چھوڑی اور فقیر کے پاس جو ایک بوری پڑی تھی اس کے قریب جا کر اس کو منہ سے کھولنے لگا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ مجھے شک گزرا کہ کہیں کوئی چیز تو چوری نہیں کر رہا جو کتے نے کاٹا۔ میں نے آگے بڑھ کر بوری کھولی تو اس میں 3 سال کا میرا چھوٹا بیٹا بے ہوش پڑا تھا۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بچے کو نکالا، محلے دار بھی اکٹھے ہوئے، اور یہ سب دیکھ کر لوگوں نے اس فقیر نما اغوا کار کو مارنا شروع کر دیا۔ میں منّے کو اسپتال لے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے ہوش دلایا۔ محلے داروں نے پولیس کو فون کر کے اغوا کار کو جیل بھجوا دیا۔ اس دن میں ڈر گیا کہ پہلے دن اگر اس کتے کو زخمی دیکھ کر میں اسے الٹا بھگا دیتا تو آج میرے بچے کو مشکل پیش آ سکتی تھی، بلکہ ہم سب کو۔ آپ سے یہ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد اتنا سا ہے کہ نیکی ایک کتے پر بھی کر دو تو وہ آپ کی جان و مال کا پہرے دار بن جاتا، پھر کتے سے تو لاکھ درجے بہتر، یعنی اشرف المخلوقات انسان ہے۔ دوستوں، ہمیں خود پر غور کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عظیم مخلوق بنایا، مگر ایسا کیوں ہے کہ آج ہم کتے سے بھی کم وفادار ہیں؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی سبق آموز ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔